السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں رشیا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں خلیل اور تاتار کو طوطامش لے کر پہنچتا ہے۔ یہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ ان کے سامنے ایک جھونپڑی ہوتی ہے۔ طوطامش کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ رہیں گے۔ لڑکوں نے وہاں چولہا جلا رکھا ہوتا ہے اور مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ یہ تینوں لوگ گھوڑوں پر پہنچتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ شکریہ طوطامش، ہم باقیوں کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد خلیل اور تاتار اپنے گھوڑوں کو باندھ دیتے ہیں۔ خلیل چھوٹے سے غار کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جگہ اچھی لگتی ہے۔ وہ اپنی تلوار تاتار کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگل کی خاموشی میں 100 گوتلوں کے لیے میں یاسین پڑھوں گا۔ وہ سخت سردی میں ایک طرف نکل جاتے ہیں اور تاتار صاحب کوٹھڑی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ خلیل جنگل میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ چہرے پر نقاب کر لیتے ہیں۔ اتنے میں انہیں اپنے پیچھے سے کچھ آہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ اتنے میں وہاں بہت سے گنڈے پہنچ جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں کلاڑیاں اور ہتھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ خلیل صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اتنے میں وہ سیٹی بجا دیتے ہیں۔ تاتار صاحب سیٹی سن لیتے ہیں۔ خلیل خالد کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ خلیل صاحب کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن گنڈوں کے پاس بہت سے ہتھیار ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہاں تاتار صاحب گھوڑا لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ان پر حملہ کرتے ہیں اور خلیل صاحب کو تلوار دے دیتے ہیں۔ ایک خونخوار لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن خلیل اور تاتار میں بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ وہ ان کو پلک جھپکنے میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ تاتار کہتے ہیں کہ خلیل صاحب ہمارے گناہوں کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھ لیں۔ خلیل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم جہاں مر جاتے تو کوئی بھی ہمارے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ اس کے بعد پائتخت قزم میں صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سلطان اپنے دربار میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ کچھ کاغذات کو دیکھ ہوئے کہتے ہیں کہ کیا عثمانی سلطان ریاست کو تباہ کر رہا ہے؟ یہ سلطان کے ہاتھ میں اخبار ہوتا ہے۔ وہ اخبار کو پٹک کر کہتے ہیں کہ کچھ سیاہی، کچھ کاغذات غیبت کرنے والوں کا برا چال ہے۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ میرے سلطان، یہ خبریں جان بوجھ کر چھپتی ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں پاشا یقیناً ہم بھی یہی جانتے ہیں کہ ریلوں کو کس طرح سے سنتے طریقے سے حاصل کرنا ہے، تو یہ خبر ہماری ریاست کو روکنے کے لیے بناتے ہیں۔ اگر آپ مصنف سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہے گا کہ وہ احسان کر رہا ہے، تاہم وہ ریاست کو ہونے والے نقصان سے آگاہ نہیں ہے۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ سلطان، یہ واقعی میں بہت بڑی خبر ہے۔ ہم اس مسئلے کو ان لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے جو ان اخبارات کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ فیصلہ روسیوں کے ساتھ اپنی سیاست میں کیا ہے۔ اتنے میں آلو پاشا آتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے سلطان روسی ریل معاہدے پر دستخط کرنے آئے ہیں۔ سلطان کہتا ہے کہ پاشا روسیوں کو بتا دیں کہ ہم نے تازہ ترین خبروں کے خلاف ٹینڈر کھلوانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ایسا شخص نہیں بننا چاہتا جس نے قوم کی نظر میں ریاست کو نقصان پہنچایا ہو۔ آپ ٹینڈر کے لیے صحافیوں کو بلوائیے۔ اس کے بعد صبح کے وقت خلیل اور تاتار کو کوٹھڑی میں دکھایا جاتا ہے اور باہر سے ایک آدمی آ کر دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے دو لوگوں نے اس پر تلوار تان رکھی ہے۔ وہ اصل میں طوطامش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گیا تھا جب میں نے باہر مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا۔ جب میں نے سڑک پر مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ زندہ ہیں، شاید انہیں پتہ چلا ہوگا کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ خلیل کہتے ہیں طوطامش، یہ گدھے کون تھے؟ طوطامش بتاتا ہے ایک سوس مین۔ یہ تاتار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں ان کا کیا واسطہ ہے؟ طوطامش کہتا ہے کہ یہ بال طویل بھی ہو سکتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ جو بھی ہے، کیا آپ نے ملاقات کا انتظام کر لیا ہے؟ طوطامش کہتا ہے کہ ہاں، میں نے انتظام کر لیا ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلیے چلتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان فرماتے ہیں کہ فؤاد پاشا انگریز روسیوں کے ساتھ ریل معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی پیشکش سستی ہے تو انہیں بتائیں کہ وہ روسیوں کو ٹینڈر دیتے ہیں اور انگریزوں سے گاڑیاں خرید لیں گے۔ آپ تجارت کو سمجھتے ہیں، انہیں قائل کریں۔ فؤاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلطان، میں جاتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد تحسین پاشا کہتے ہیں کہ سلطان، میرے خیال میں برطانویوں کا ہدف ہے کہ وہ تجارت نہ کریں۔ وہ روس میں ہمارے اقدام کو روکنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے انجنوں کی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے۔ سلطان فرماتے ہیں تحسین پاشا، میں بالکل جانتا ہوں، لیکن مجھے اس کے بارے میں تعجب ہے کہ فؤاد صاحب انگریزوں کو کیا کہیں گے۔ فؤاد صاحب جانتے ہیں کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ فون بند ہونے کے بعد بھی ہم ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فؤاد پاشا کیا کہتے ہیں۔ دوسری طرف عبدالقادر وکٹوریہ کے گھر میں ایک معاہدے پر دستخط کر رہے ہوتے ہیں۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ نعمت سلطان، آپ بھی دستخط کر دیجیے جہاں پر۔ نعمت سلطان بھی اپنی مہر کاغذ پر ضبط کر دیتی ہے۔ پیچھے کھڑی ہو کر دیکھ کے اتنی خوش ہوتی ہے جیسے سلطان عبدالحمید کو شکست دے ڈالی۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ ہم بہت کامیاب ہوں گے، ہم بہت پیسہ کمائیں گے، آپ دیکھیں گے شہزادے۔ شہناز بھی کہتی ہے کہ آپ کو پیسے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، آپ دونوں اپنے والدین کو دکھا سکیں گے کہ آپ کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف
عبد القادر بھی ایسے خوش ہو کر کچھ کہتے ہیں۔ دوسری طرف تختامش تتار کو لے کر چرچ میں پہنچتا ہے۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کی طرح جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی بینچ پر ایک آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تختامش ایک نقشہ نکال کر پیچھے والے آدمی کو دیتا ہے۔ وہ نقشہ پڑھ کر تختامش کو واپس دے دیتا ہے۔ وہ لڑکا ان تینوں لوگوں کو چرچ سے باہر لے کر جانے لگتا ہے۔ لڑکا دونوں کو لے کر ایک مقام پر پہنچتا ہے۔ خلیل تختامش سے پوچھتے ہیں کہ پادری کا فون اندر ہے۔ تختامش بتاتا ہے کہ ہاں وہ ہال کے آخری کمرے میں ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ تتار آپ بتائیے کہ اس آدمی کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہوا تتار صاحب؟ تم تو جہاز میں بتا رہے تھے کہ جیسے ہی میں نیچے اتروں گا میں سب کچھ جان لوں گا۔ تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ تتار کہتے ہیں کہ وہ 1870 میں الٹ آباد کی ٹیکاؤں گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی والدہ ایک حقیقت مند آرتھوڈوکس عیسائی تھی۔ اپنے خاندان کی اس پرورش میں تعلیم حاصل کی تو چرچ کی وجہ سے اس نے یہ باتیں غور سے سن رہا تھا۔ تتار کہتے ہیں کہ نیوز ٹی ایس کے اساتذہ میں بہت مشہور روسی مصنف کے فلسفہ کے پیروکار ہیں، یعنی کہ وہ پر عیسائیت کے مذہب سے متاثر ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک زبور پڑھنے والے بن گئے۔ خلیل بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پرامن عیسائی اراجکتا کی پیروی کر رہے تھے اور کارکنوں کی تحریک کے رہنما میں سے ایک بن گئے۔ خلیل کہتا ہے کہ اس پادری کافون کے کارکنوں میں 2 وفادار آدمی تھے، دیگر کارکنوں کے رہنما ہیں۔ کیا تختامش تم ان کو جانتے ہو؟ تو تختامش کہتا ہے کہ نہیں، میں کس طرح اسے جان سکتا ہوں؟ تتار کہتا ہے کہ ہم ان 2 آدمیوں کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ خلیل بتاتے ہیں کہ 13,000 کارکنوں کے درمیان 2 کارکن ہیں۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے، صرف ایک شخص ہے جو اسے جانتا ہے۔ وہ ہال کے آخر میں بیٹھا ہے۔ اس کے بعد تینوں لوگ اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک پادری ہوتا ہے لیکن اس نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر رکھا ہوتا ہے۔ پادری کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ خلیل بتاتے ہیں روسی کارکنوں کی قسمت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پادری جب پیچھے مڑتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے لیکن خلیل اسے نہیں جانتے۔ دوسری طرف برطانوی سفیر کو فؤاد ملنے کے لیے پہنچتا ہے۔ وہ فؤاد سے مصافحہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فؤاد ہاتھ جھٹک دیتا ہے۔ دونوں بیٹھتے ہیں۔ سفیر کہتا ہے کہ آپ بہت ہی قیمتی ہیں۔ سلطان یہ باتیں ریکارڈنگ روم میں سن رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ان کی ناک سے دوبارہ خون بہنے لگتا ہے۔ وہ رومال سے صاف کرتے ہیں اور فؤاد فون کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں ایک اہم معاملے کے لیے آیا ہوں۔ سفیر کہتا ہے کہ آپ کسی معمولی معاملے پر کام تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ فؤاد کہتا ہے کہ میرے خیال میں آپ روسیوں کو ریل کے معاملے پر ان کی حدود سے آگاہ کر دیں۔ تحسین پاشا کے پاس سپاہی آ کر ایک خط دیتا ہے۔ تحسین پاشا خط کھول کر پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سلطان روال میں سودا ہو گیا ہے۔ روسی زار اور انگلینڈ کے بادشاہ دستخط کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کو اندر سے شدید جھٹکا لگتا ہے۔ وہ دل میں کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ ہمیں صبر عطا کر۔ وہ اتنے غم میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مضبوطی سے اپنے پیروں کو آگے بڑھانے اور کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سلطان نے مسلسل ایئر فون لگا رکھا ہوتا ہے۔ فؤاد کہتا ہے کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سفیر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ پاشا زہر والے واقعے کے بعد حکومت پر اتنا اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ فؤاد کہتا ہے کہ یہ بات آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں سمجھ ہی نہیں سکا۔ سفیر کہتا ہے کہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس پاشا کا نام آپ سلطان عبدالحمید کو کبھی نہیں بتا سکتے۔ اس وفادار عثمانی پاشا کی طرح بھروسہ مند ہے۔ فؤاد کہتا ہے کہ آپ انگریزوں کے ساتھ قیام کیوں نہیں کرتے؟ میں اس پاشا کا نام کیوں نہیں دے سکتا؟ سفیر کہتا ہے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم سلطان عبدالحمید کے لیے اب کام نہیں کرتے ہو۔ فؤاد کہتا ہے کہ لیکن وہ ہمارے جناب عالی سلطان ہیں۔ سفیر کہتا ہے کہ تو اس صورت میں سلطان عبدالحمید انگریزوں کے لیے جو ان کے بھروسہ مند پاشا کا کام کرتے ہیں اور انگلینڈ میں پناہ لینے کے لیے خواہش مند ہیں، یہ تمام باتیں سلطان مسلسل سن رہے ہوتے ہیں۔ برطانوی سفیر کہتا ہے کہ خاص طور پر تحسین پاشا ہو سلطان جب تحسین پاشا کا نام سنتے ہیں تو وہ انہیں پکارتے ہیں۔ تحسین پاشا پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے بادشاہ اور روسی راز روال میں بحالی کے معاہدے پر دستخط کر دیے جائیں گے۔ سلطان غصے سے ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ ان کی ناک سے مسلسل خون بہہ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سفیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو میں تمہیں اصل وجہ بتاتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ریلوے کے ٹینڈر آپ کھولیں گے۔ اگر آپ واپس جا کر ٹینڈر کھولتے ہیں تو ہم آپ سے لوکوموٹو خریدیں گے، یعنی کہ انجن۔ سلطان اتنے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ ایئر فون کو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نیچے رکھ دیتے ہیں اور اپنی چھڑی پکڑ کر تحسین پاشا کی جانب دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان غصے کی حالت میں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تحسین پاشا کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔
ادھر آلو پاشا بھی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور تحسین پاشا بہت اداس ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف خلیل خالد اور تتار فیملی کے سامنے ہوتے ہیں۔ خلیل خالد کو اس تصویر کی یاد آتی ہے جو سلطان نے انہیں دکھائی تھی۔ سیمول جو کہ پادری کے روم میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم غیر ملکی دفتر خارجہ سے ہو، تم جہاں معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے ہو۔ دیے جانے والے خلیل کہتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت کے احکامات دینے کے لیے آیا ہوں کہ مزدوروں میں اب تک فسادات کیوں شروع نہیں ہوئے۔ پادری کہتا ہے کہ روال کی میٹنگ میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ خلیل کہتا ہے کہ روسی انگریزوں کی سیاست مستلق ہے جو انگریز کی سیاست کے لیے مناسب نہیں۔ پادری کہتا ہے کہ انگریز چاہتے ہیں کہ کارکنوں کو استعمال کرتے ہوئے روال میں ہم میز تیار کریں۔ یہ وہ مزدور ہیں جو سخت حالات میں کام کرتے ہیں، جو کہ مشکل وقت میں بھی یہ اپنے حق کے لیے نہیں کام کر سکتے بلکہ انگریزوں کے سیاسی مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خلیل خالد کہتے ہیں کہ نہیں کہ وہ ان کے متوقع انقلاب کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں۔ پادری کہتا ہے کہ میں آپ کے ذریعے پہنچاتا رہوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا جال ہوتا ہے جس میں سیمول خلیل خالد اور تتار کو پھنسانا چاہتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد انو خاتون پیچھے سے برآمد ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا یہ وہی نہیں ہے جس نے پائے تخت میں پیسے لوٹے تھے؟ سیمول کہتا ہے کہ ہاں یہاں وہی ہیں۔ انو خاتون کہتی ہے تو ہم نے اسے مارا کیوں نہیں؟ سیمول کہتا ہے کہ یہ قانونی مسئلہ ہے، ہم جاسوس کے ذریعے روس پر ہاتھ ڈالیں گے۔ سلطنت عثمانیہ اور روس کے ساتھ تعلقات غیر معمولی زخم کا سبب بن جائیں گے۔ اگر ہم اسے مار دیں تو ہم مطمئن تو ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم اسے روس کے حوالے کرتے ہیں تو ہماری حمایت اور بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد سیمول کے پاس ایک روسی عہدیدار پہنچتا ہے۔ کہتا ہے کہ امید ہے کہ تم ہمیں کچھ اہم بات بتانے کے لیے بلوا رہے تھے۔ سیمول کہتا ہے کہ جی بہت ہی اہم بات ہے، تو عثمانی جاسوس یہاں آئے ہوئے ہیں۔ عہدیدار کہتا ہے کہ ہر حکومت کے جاسوس ہر طرف وہی ہوتے ہیں۔ سیمول کہتا ہے کہ بالکل، یہی معلومات آپ کے لیے اہم نہیں ہے۔ انو خاتون بھی وہاں کھڑی ہو کر یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ سیمول کہتا ہے کہ آپ کو یہ معلومات بہت عام سی لگیں گی، لیکن جیسا کہ آپ انٹیلیجنس کے آفیسر ہیں تب تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ جاسوس فیکٹریوں میں مزدوروں کے ذریعے فسادات کو فروغ دیں گے۔ امید ہے کہ ان معلومات کی آپ کو امید تھی، جیسے ہی میرے جاسوسی کے متعلق بتاتے ہیں جاسوس۔ کیا مجھے آپ کچھ معلومات ملتی ہیں تو میں آپ کو ان کے متعلق بتاتا رہوں گا، پھر آپ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لینا۔ اس کے بعد سیمول کے سامنے انو خاتون ایک روسی خاتون کے لباس میں آتی ہے۔ سیمول کے سامنے ایک اور پادری ہوتا ہے۔ پادری کہتا ہے کہ شکریہ، آپ نے میری جگہ پر ان سے بات کی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ سیمول ایک پستول نکال کر سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جاسوس ہمیشہ غیر متوقع ہوتے ہیں۔ دوسرا پادری کہتا ہے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ آئے تھے؟ سیمول کہتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم انگریزوں کے لیے کام کرتے ہو، وہ تمہیں روسی راز کو دینا چاہتے تھے، وہ جانتے ہیں کہ آپ روس کے لیے بڑا خطرہ بنیں گے۔ دوسری طرف تحسین پاشا پائے تخت میں پریشان ہوتے ہیں۔ اتنے میں سلطان وہاں آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ رات کو ذرا بھی سوئے نہیں ہیں، راز کو راز رکھ سکتے ہیں پاشا، لیکن آپ یہ کیسے راز رکھتے ہیں؟ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ معافی چاہتا ہوں، پریشان تھا آپ کے لیے سلطان۔ اشارہ کرتے ہیں کہ فکر نہ کریں اور فواد افندی کو بلائیں۔ دوسری طرف خلیل خالد اور تتار جھونپڑی کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تختامش کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کارکنوں کے درمیان ہیں، ہم ان کا فون افندی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پادری کا فون ان 20 رہنماؤں کو اکٹھا کرے گا جو فسادات شروع کریں گے۔ وہ ایک خلیل خالد کو کاغذ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پتہ ہے اس جگہ کا جہاں پہ کارکنوں کو جمع کرے گا۔ تتار کہتے ہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ اس کے بعد خلیل کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں جائے گا، تختامش ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے خلیل خالد تختامش کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ میں دھوکہ دہی کی لعنت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن کاٹ ڈالتے ہیں۔ تتار کہتے ہیں کہ آپ نے اسے کیوں مارا؟ خلیل کہتے ہیں کہ میں نے بار بار پوچھا کہ تم پادری کو جانتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں واضح طور پر دھوکہ دیکھا۔ اس کے بعد خلیل اصل پادری کی تصویر تتار کو دکھاتے ہیں۔